بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کا ریورس کوئی نہیں رکھا، آگے ہی جانا. خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. کہ ابتدا بھی انسان بہت ایک بڑھاپے کی شکل ہوتی، نہ حرکت، نہ اٹھ سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے. پھر درمیان میں ایک حصہ تھوڑا سا ملتا ہے، اس کے اندر قوت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، اور آگے پھر تھوڑے عرصے بعد پھر واپسی شروع ہو جاتی ہے. کسی کو اینک لگ رہی، کسی کے ہاتھ میں سٹک آ رہی ہے، کسی کو شوگر ہو رہی ہے، کسی کو بی پی ہو رہا ہے، کسی کو ہارٹ ہو رہا ہے، کوئی ویل چیئر پہ آ رہا ہے، کوئی ویسے چیئر پہ آ رہا ہے، کسی سے رکوع نہیں ہو رہا، کسی سے سجدہ نہیں ہو رہا. مختلف بے شمار قسم کی چیزیں ہیں جو اس کو گھیرتی ہیں. پھر بڑھاپا خود ایک آفت اور بیماری ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایک نوجوان کہنے لگا، جو میرے ماں نے میرے پیشاب پخانے اٹھائے، میرے کپڑے دھوئے، وہی کچھ آج کل میں اپنی ماں کا کر رہا ہوں. وہ معذور ہو گئی، تو کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو حضرت عمر نے فرمایا نہیں. وہ کیسے؟ کہ تیری ماں تیرے پیشاب پخانے دھوتے ہوئے تیری زندگی کی دعا کرتی تھی، اور تو اس کے پخانے اٹھاتے ہوئے روز دعا کرتا، یا اللہ میری ڈیوٹی موقع ہے نا، اپنے کول بلا. کئی لوگوں سے سنا جی وہ حال ایسا بن جاتا، دعا کرتے ہیں لوگ کہ اللہ اس کو سوکھا کر دے، اس کے لیے آسانی کر دے. آسانی کا کیا مطلب ہے؟ اس کو اٹھا لے، اس کو اٹھا لے. تو ایک تھوڑا سا وقت ہے، تھوڑا سا، جس میں آدمی کچھ ایکٹیو ہوتا ہے، کچھ کرنے کا ہوتا ہے. اب اگر وہ ایسی چیز پہ لگا دے کہ جو مرتے ہی اس سے مرتے گیا دنیا میں ہی چھن جائے، آگے چلی جائے. ہمارے ایک بزرگ بھی تھے اور بہت بڑے تاجر بھی تھے. ایسے ہی یہاں محنت مزدوری کرنے آیا، اور پھر اللہ نے ان کو اربوں پتی بنایا، اور یہاں کی نیشنلٹی بھی ملی ان کو بڑے بڑے کاروبار کرنے کی وجہ سے. بہت نیک تھے، حرم کا ساتھ نہیں چھوڑا، ساری زندگی حرم کے ساتھ ہی رہے، وہیں انتقال ہوا. جب بھی میں آتا نا انہی کے پاس ٹھہرتا تھا. ایوب صاحب بھی ان کے ساتھ ایک دفعہ ہم ٹھہرے وہاں، تو بڑے جوش خروش سے اپنی ساری کہانی سناتے کہ میں فٹ پاتھ پہ بیٹھا تھے، رومال بچھایا تھے، گھڑیاں بیچیاں، اور ہر دفعہ ایسے سناتے جیسے پہلی دفعہ سنا رہے ہیں. وہ ہم بھی ان کے ادب میں بڑے توجہ کے سنتے. ہاں یہ واقعہ ایشیا کی سب سے بڑی گولڈ فیکٹری لگائی، پھر ایشیا کی سب سے بڑی انہوں نے ٹیکسٹائل لگائی جدہ میں. ایسے پاکستان میں بہت بڑے بڑے ہیوج کام کیے، اور کبھی سود کا ایک پیسہ استعمال نہیں کیا، سارا ذاتی پیسے سے کی، کبھی بینکوں کے قریب نہیں گئے. آخری 5 سال بیڈ پر ہو گئے، یہ تنگ ہو گئی، جو وہ ریڑھ کی ہڈی میں جو ایک سوراخ ہوتا ہے بس وہ تنگ ہو گیا. اس نے حرام مغز کو دبا دیا، وہ چلنا ختم ہو گیا. اب بیٹے تھے، بیٹوں کو تھے بڑے بڑے کاروبار کرا کے دی، وہ آ کے پوچھتے نہیں تھے. نافرمان نہیں تھے، سارے بڑے فرما بردار بچے تھے، لیکن ان کو اتنے بڑے بڑے کام سپرد کیے تھے کہ وہ آ ہی نہیں سکتے تھے. تو ایک نوکر رکھا ہوا تھا جو ان کی ساری خدمت کرتا. تو
یا وہ حج پہ اکٹھے ہو جاتے تھے یا عید پہ، باقی سارا سال نظر نہیں آتے تھے۔ تو اس کا نوکر مجھ سے کہنے لگا کہ کئی دفعہ مجھے کہہ چکے ہیں میرا جی چاہتا ہے ساری جائیداد تیرے نام کر دو، سب کچھ تمہیں دے دو، میرا جی چاہتا ہے سب کچھ تمہیں دے دو۔ نافرمان نہیں تھی اولاد، قوم اتنے بڑے تھے کہ اس سے نکل ہی نہیں سکتے تھے۔ تو میں جب آیا ان سے ملنے، تو ساری عجب حسرت ان کے چہرے پر تھی، اور مجھ سے انہوں نے بڑے دکھ سے کہا مولوی صاحب کوئی بخشش دا راہ دسو، جتھے تھوڑا کرنا سی اتھے بہتا کر لیا، جتھے بہتا کرنا سی اتھے تھوڑا کیتا۔ یہ 50 سال کی کامیاب تجارت کا یہ ایک جملہ نچوڑ تھا۔ مولانا کوئی بخشش کا راستہ بتائیں، جہاں کے لیے زیادہ کرنا تھا وہاں تھوڑا کیا ہے، اور جہاں تھوڑا کرنا تھا وہاں بہت زیادہ کر لیا۔ حالانکہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ کبھی سود میں نہیں پھنسے، کبھی چیٹنگ نہیں کی، بہت فیئر کام کیا ساری زندگی۔ لیکن جب موت نظر آتی ہے نا تو ہر شے زیرو ہوتی نظر آتی، پھر واپسی کوئی نہیں، ریورسیبل کوئی نہیں۔ جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے، جنہیں راستوں پہ پتہ چلا کہ یہ راستہ کوئی اور تھا۔ چلتے 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 شام ہو جاتی ہے، اور شام کی سویر زندگی پہ تو آتی نہیں، دنیا میں تو آتی رہتی ہے۔ تو پھر ایک حسرت اٹھتی ہے اور اس کا علاج کوئی نہیں ہوتا۔ 98 میں امریکہ میں تھا تو میں نے بیان کیا، تو میں بیان کے آخر میں درخواست کرتا ہوں بھئی آؤ توبہ کریں، نئی زندگی شروع کریں، اللہ سے صلح کریں۔ تو بیان کے بعد ایک شخص آ کر مجھے ایسے لپٹ کے تھوڑے مار کے رونے لگے، کوئی راؤنڈ اباؤٹ 60 ان کی عمر تھی، زور زور سے کہنے کہ توبہ تو کر رہا ہوں، جو پیچھے گزر گئی اسے واپس کیسے لاؤں؟ توبہ تو کر لی، جو گزر گئی اسے واپس کیسے لاؤں؟ وہ تو ریورسیبل نہیں ہے، اب گئی۔ حسن بصری کا فرمان ہے یبن آدم انک ایام ان ذہب یوم ذہب بعضک، اے انسان چند روز تیرے پاس سرمایہ ہے، چند روز کا سرمایہ ہے، جب ایک دن گزرتا ہے تو تیرے سرمایہ سے لے کے نکل جاتا ہے، یہ سرمایہ واپس بھی نہیں آتا۔ تو ریاضی کا جو قاعدہ ہے کہ بڑے سے بڑے عدد کو زیرو سے ضرب دو تو وہ زیرو ہو جاتا ہے، وہ ایک ضرب زیرو ہو یا 1 ٹریلین ضرب زیرو ہو، وہ زیرو ہو جاتا ہے۔ وہ ساری زندگی کی کمائیاں، بلندیاں، عزتیں، شہرتیں جب موت سے ضرب کھاتی ہیں تو انسان زیرو ہو جاتا ہے، میت ہو جاتا ہے، اس کے سارے ٹائٹل اتار دیے جاتے ہیں، صرف میت کا لفظ استعمال ہوتا۔ ملک فہد کا انتقال ہوا تو میں یہیں تھا، تو حرم میں ان کی غائبانہ نماز جنازہ ہوئی عصر کے بعد، تو میں انتظار میں تھا کہ آج یہ کیا کہتے ہیں۔ ویسے تو الصلاۃ علی المیت روزانہ یہ اعلان ہوتا ہے، تو مجھے نا خیال تھا کہ آج ملک فہد رحمۃ اللہ علیہ بڑی خدمات ہیں ان کی حرم کے لیے، میں نے کہا دیکھو آج کیا کہیں گے، جلالت الملک خادم الحرمین الشریفین۔ تو لہذا میں سلام پھرتے ہی میں ایسے کان لگا کے انتظار میں تھا کہ اب کیا اعلان ہوگا۔ وہ اعلان ہوا الصلاۃ علی المیت، بس ایک ساتھ لفظ آگے انہوں نے جوڑا، الغائب موجود نہیں تھے، الصلاۃ علی المیت الغائب، بس
بڑے ٹائٹل اور اتنے بڑے سرمائے، سلطنت المیت. اور پھر اخبار میں نے اگلے دن دیکھی ان کی فوٹو، جو ریاض میں ان کا جنازہ ہوا. تو عام جنازے تو چارپائی پہ ہوتے ہیں، وہ زمین پہ رکھا ہوا تھی، ان کی میت زمین پہ رکھی ہوئی. اور مرتے ہی نام ایسے اتر جاتا ہے کہ میت اٹھاؤ بھائی. کوئی کہتا ہے ابا جی کو اٹھاؤ، اماں جی کو اٹھاؤ، مولانا طارق جمیل کو اٹھایا جائے، کون کہے؟ میت اٹھاؤ. پھر فون کرتے ہیں جی جنازہ کب ہوگا؟ میت چلے گی قبرستان. ایک سانس کے ٹوٹنے پر یوں آدمی واپس جاتا ہے، جہاں وہ زیرو تھا وہیں جا کے وہ کھڑا ہو جاتا. زیرو سے شروع کیا تھا اور زیرو پہ جا کے وہ کھڑا ہو جاتا. تو بھائیو، زندگی کا کوئی جیسے کوئی لاس ہو جائے نا، یہ بڑے کاروباری تو کتنا ان کو، کسی کو ہارٹ اٹیک بھی ہو جاتا ہے لاس ہو کے. ریورسیبل چیز، نقصان ہو گیا، سودے میں نقصان ہو گیا، یا ہماری فصل کھڑی کھڑی بارش نے ختم کر دی، تو طبعاً فطری چیز ہے. کوئی یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہونا نہیں چاہیے، تو یہ تو طبعی چیز ہے. عمر رضی اللہ عنہ کو بخار چڑھا تھا تو وہ ہائے ہائے کر رہے تھے. تو ایک نے کہا آپ اتنے بڑے آج میرا ہائے ہائے کرتے ہیں. کہ بے وقوف، اللہ میری ہائے ہائے سننا چاہتا ہے تو مجھے بخار بھیجا. اب میں اس کو دلیر بن کے دکھاؤں؟ تو نقصان پہ ہائے ہونا تک طبعی اور فطری چیز ہے، لیکن یہ نقصان وہ ہیں جن کا ازالہ ہو جاتا ہے. لیکن جو پل، جو گھڑی، جو گھنٹہ ہاتھوں سے نکل گیا، ضائع ہو گیا، اللہ کی نافرمانی میں گزر گیا، ریورسیبل نہیں. بہت بڑی دولت ہے کہ ہم زندہ ہیں، موت نہیں آئی. توبہ ہو سکتی ہے، صلح ہو سکتی ہے، زندگی کی ترتیب تبدیل کی جا سکتی. صرف ترجیحات کو بدلنا ہے کہ اپنے ہر معاملے سے پہلے آخرت کو سامنے رکھے. تو اللہ تو نہیں ناراض ہو جائیں گے، مرتے وقت پشیمانی تو نہیں ہوگی، قبر میں جا کے کوئی مسئلہ تو نہیں اٹھے گا. کیونکہ آخرت کو ساتھ جوڑیں تو پوری پکچر بنتی. یہ دنیا ایک پزل ہے جس کا ایک بہت بڑا ٹکڑا آخرت ہے. اب آخرت کا ٹکڑا نکال دیں تو آپ اس پزل کو حل ہی نہیں کر سکتے. اس لیے اللہ کے نبی نے کہا لا تستضیئوا بنار المشرکین، کہ مشرک کی آگ سے اپنے گھر کو روشن نہ کرو. تو حسن بصری اس روایت کے راوی ہیں. تو ان سے انہوں نے پوچھا اس کا کیا مطلب کہ مشرک کی آگ سے اپنے گھر کو روشن نہ کرو؟ کہا کہ انہیں مشیر نہ بناؤ، کیونکہ اس کے سامنے پوری تصویر نہیں. اور مشورہ دینے والا تب صحیح مشورہ دے سکتا ہے جب اس کے سامنے پوری پکچر ہو. اس لیے ڈاکٹر کہتے ہیں نا یہ ٹیسٹ کراؤ، یہ ٹیسٹ کراؤ، یہ ٹیسٹ کراؤ. جب ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ کو یہ تکلیف ہے، یہ میڈیسن. تو چونکہ آخرت کے منکر کے سامنے ابدی زندگی ہے ہی نہیں، صرف یہ زندگی ہے، تو اس کے مطابق اس کا مشورہ تمہیں نقصان دے سکتا ہے، تمہاری آخرت کو نقصان پہنچا سکتا ہے، تمہاری موت کے بعد کی زندگی کو وہ ہٹ کر سکتا ہے. لا تستضیئوا بنار المشرکین، کہ غیر مسلم کی آگ سے اپنے گھر کو روشن نہ کرو، انہیں اپنے مشیر نہ بناؤ. کہ ہمارے سامنے پوری زندگی وہ اللہ تعالیٰ نے چھپا دی، ہم پوری زندگی جو اصل ہے وہ چھپا دی، اور ایک مختصر سے زندگی آگے کر دی، اور انبیاء کے ذریعے راستہ بتا دیا یہ کرنا، یہ نہیں کرنا. تو ہمارے نبی آخری ہیں، ان کے بعد کوئی نہیں. تو ان کے وساطت سے ایک ذمہ داری ہمیں ملی ہے عالم کے لحاظ سے،
پوری انسانیت کے لحاظ سے، ایک ذمہ داری اپنی ذات کے لحاظ سے، جو پورے عالم کے لحاظ سے ذمہ داری ملی ہے وہ دعوت کی محنت ہے، جو ختم نبوت کی وجہ سے ملی ہے کہ ہم آخری نبی کی آخری امت ہیں، ہمارے نبی کے بعد نبی کوئی نہیں، تو ان کے پیغام کو آگے پہنچانا یہ ہماری ذمہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسباب و وسائل دے دیے ہیں، اس کو اپنے فرائض میں شامل کر لیں۔ جیسے کسی انسان پہ بڑھاپا آتا ہے اور پھر مرنا ہی اس کا اینڈ ہے، وہ جوانی نہیں آ سکتی، ایسی قوموں پہ بڑھاپا آتا ہے۔ جب وہ قومیں بوڑھی ہو جاتی ہیں تو پھر ان کا بھی زوال ہی ہوتا ہے، پھر کوئی اور قوم ان کی آ کے جگہ لیتی۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو جو قومیں فاتح بنتی ہیں وہی مفتوح بنتی، جو آقا بنتے ہیں وہی غلام بنتے ہیں، پھر کوئی اور ان پہ آتا ہے، پھر کوئی اور ان پہ آتا ہے، کوئی اور ان پہ آتا ہے، کہ وہ یہ ایک سسٹم ہے کہ قوموں پر بھی بڑھاپا آتا ہے۔ تو اس وقت جو امت مسلمہ ہے نا، ان پر بڑھاپا ہے، شدید قسم کا بڑھاپا۔ اس کا علاج اللہ نے رکھا ہے، ویسے قوموں کا بڑھاپا کا علاج کوئی نہیں، اس کا علاج ہے کہ نئی قوموں اسلام میں داخل ہوں، نئی قوموں کے لیے اسلام کا دروازہ کھلے، وہ کھلتا ہے دعوت کے ذریعے، اور کوئی راستہ نہیں۔ تو جیسے گیزر کا گرم پانی ٹھنڈے پانی سے گزرتا ہوا اسے گرم کرتا چلا جاتا ہے، ایسی نئی قومیں جب اسلام میں آتی ہیں تو وہ قدیم مسلمانوں کو بھی گرما دیتی۔ اور آخری قوم جو بطور قوم اسلام میں داخل ہوئی آج سے 700 سال پہلے، وہ تاتاری تھے۔ اس کے بعد کوئی قوم اسلام میں داخل نہیں ہوئی۔ افراد تو آج بھی ہو رہے ہیں، لیکن پوری ایک نیشن اسلام میں آئے، یہ تاریخ میں آخری دفعہ 700 ہجری، 7ویں صدی کا آخر، 7ویں صدی کے آخر میں جا کر یہ پوری قوم آئی۔ اس کے بعد جتنی تاریخ میں نے دیکھی ہے پڑھی ہے، کسی قوم کا داخلہ نہیں ملتا کہ دعوت کا کام چھوٹ گیا۔ اور یہ بھی تاریخ کا اپنی نوعیت کا عجب واقعہ ہے کہ سب سے زیادہ مسلمانوں کو تباہ کرنے والے تاتاری تھے، اور وہی کلمہ پڑھ کے اسلام کے محافظ بن گئے۔ 656 ہجری میں بغداد تباہ ہوا ہے، 656، اور 656 کے 10 سال بعد تاتاری قوم اسلام میں داخل ہونا شروع ہوئی، اور اس کا سبب بنے تاجر۔ آپ لوگ بھی تاجر ہو، لیکن آپ کا ذہن صرف پیسہ بنانے پر ہے، صرف پیسہ بنانا ہے، آگے بڑھانا ہے، آگے بڑھانا ہے، آگے بڑھانا ہے، بس اسی پہ پورا کمپیوٹر فٹ ہوا پڑا ہے۔ جائیداد بنانی ہے، پیسہ بنانا ہے، کاروبار بڑھانا ہے، 3 کام میں سارا دماغ الجھا ہوا ہے۔ کاروبار بڑھانا ہے، پیسہ بڑھانا ہے، جائیداد بنانی، بچوں کے لیے بنانی، پتہ نہیں کس کے لیے بنانی۔ ایک ہمارا دوست تو ان کا بہت بڑا سٹور ہے لبرٹی میں، NM، تو اس کے بیٹے کا میرے ساتھ کچھ وقت لگا، تو وہ لندن میں جو سب سے بڑا سٹور ہے وہاں سے ان کی خریداری ہوتی، تو پہلے وہ جاتا تھا، اس کا بیٹا وہ خریداری کر کے آ جاتا تھا۔ تو وہ گیا، تو جب تھوڑا اس کا وقت تبلیغ میں لگ گیا تو وہ جس لڑکی سے وہ مال وغیرہ سارا پرچیز کرتا تھا، تو اس سے کہنے لگا تیرا موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں تیرا کیا کانسیپٹ؟ حالانکہ کئی سال سے اس سے سودا لے رہا تھا، لیکن پہلے خیال ہی نہیں تھا اس طرف۔ اس نے کہا میرا تو کوئی کانسیپٹ کوئی نہیں، مجھے تو کچھ پتہ نہیں۔ تو اس نے اس کو تھوڑی دعوت دی، وہ 5 منٹ تو وہ لڑکی رونے لگی، رونا شروع کر دی۔ تو اگلے ٹرپ پہ جب وہ آیا مال لینے تو وہ لڑکی نہیں تھی، تو اس نے پوچھا وہ لڑکی کہاں ہے؟ کہا وہ تو مسلمان ہو گئی اور چھوڑ کے چلی گئی۔ پہلے صرف ایک سوچ تھی کہ مجھے یہاں سے مال لینا ہے، پاکستان میں جا کے بیچنا، اپنا پروفٹ بنانا ہے،
تھوڑا سا تبلیغ میں جا کے ذہن بنا کے میں نے انسانوں کو جہنم سے بچانا ہے، جنت کے راستے پر ڈالنا ہے، تو اس کی 5 منٹ کی بات نے اس کے لیے ہدایت کا نظام چلا دیا. کو لمبی چوڑی تو ہے نا، صرف 5 منٹ کی بات. تو ایسی پوری نسلیں ہیں جو ڈھونڈ رہی ہیں بتانے والا ہے کوئی. جتنا انڈونیشیا ہے، ملائیشیا ہے، تھائی لینڈ ہے، فلپائن میں 70% مسلمان تھے، اب 17%. جب اسپین نے فلپائن پہ قبضہ کیا تو اس کے بعد گھٹتے 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 وہ 70% سے 17. چائنا ہے. ان پورے علاقوں میں جو اسلام پھیلا ہے وہ یمن کے تاجروں نے پھیلایا. کوئی جہاد نہیں ہوا، کوئی تلوار نہیں چلی. یمنی تاجروں نے اپنی تجارت کے ساتھ ساتھ اسلام پھیلایا. اور صومال اور کینیا، اور اب تو مجھے افریقہ میں بہت جانے کا موقع ملا تو وہاں بھی سارے یمنی قبائل اب بھی آباد ہیں. یعنی ان کے چہرے حبشیوں والے نہیں، رنگ حبشیوں والا، چہرہ فیچر ایشین. تو انہوں نے بتلایا کہ ہمارے آبا و اجداد یمن سے وہاں آئے. تو اس وقت پوری امت مسلمہ پر ایک جمود ہے. اس کے توڑنے کا اللہ نے ہمیں کام دیا، یہ تبلیغ کا کام، یہ دعوت کا کام. جب نئی قومیں آئیں گی نا تو ہمیں بھی کرما دیں، کیونکہ اللہ کا نظام ہے کہ ہر سال درخت نئے شاخیں نکالتا، انہی پر پھل لگتا ہے. جو شاخیں پرانی ان پہ پھل نہیں لگتے. آم میں تو میں نے یہ دیکھا کہ آم نئی شاخیں نکالتا، ان جو پھل آتا ان شاخوں پر آتا، باقی اس کو سپورٹ کرتی ہیں، پھل نئی شاخیں لیتی. تو پچھلے 600 سال سے 700 سال سے تبلیغ کا کام بالکل زیرو ہو گیا. یہ تو اب مولانا الیاس صاحب کے ذریعے سے اللہ نے شروع کیا تو آج ہم بیٹھے ہوئے اس کی بات کر رہے ہیں، ورنہ صرف ذاتی نماز عبادت تک اسلام تھا اور باقی کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. اس بندے نے آ کے وہ سبق دوبارہ دہرایا. تو آج 6 بر اعظم میں پھر اللہ تعالیٰ نے ایک لہر اٹھائی ہے اور افرادوں کی زندگی کو بھی بدلتے دیکھ رہے ہیں، اور قبائل کی زندگی کو بھی، قوموں کی زندگی کو بھی اسلام کی آواز پہنچ رہی. ایک تو آپ سے یہ عرض کرنا تھا کہ آپ لوگ اپنی مصروفیت میں اس تبلیغ کے نیٹ ورک کو داخل کرو. یہ اسی طرح ہمارے ذمے ہے جیسے اور فرائض ہمارے ذمے ہیں. پوری دنیا کے انسان کتنے قابل رحم ہیں کہ جب کوئی مر جاتا ہے کفر پہ تو کبھی اس کو آگ سے خلاصی نہیں مل سکتی. ایک مریض تڑپتا ہوا آتا ہے تو ڈاکٹر بھی بھاگ اٹھتے ہیں، اور نرسز بھی، اور اس کے لواحقین بھی. آئی سی یو میں ڈالو، پتہ نہیں کیا کیا اس کے لیے ایک دم کیا نظام چلتا ہے. اس سے زیادہ خطرے میں ہیں جو کفر پہ مر رہے ہیں یا نافرمانی پہ مر رہے ہیں، شراب پیتے مر رہا ہے، زنا کرتے مر رہا ہے، سود کھاتے مر رہا ہے، مسلمان ہے، جھوٹ بولتے مر رہا ہے، جوا کھیلتے ہوئے موت آ رہی ہے. بہت خطرے کا شکار. نماز چھوڑی ہوئی ہے، روزہ چھوڑا ہوا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، سود پہ کام کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، خیانت کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، فراڈ کرتا ہے، ماں باپ سے نہیں بنتی ہے. مطلب یہ جتنے کبیرہ گناہ ہیں، یہ کرتے کرتے اگر ایک آدمی جا رہا ہے تو کیا بنے گا اس سے. تو ایک بات آپ بھائیوں سے یہ عرض کرنی ہے، آپ لوگ اس خطے میں رہتے ہو جہاں سے اللہ نے اس دعوت کو اٹھایا. یہ تو اب آخری دور ہے. اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ آخری دور میں مکہ ایسے آباد ہوگا کہ رہنے کی جگہ نہیں ملے گی، اور مدینہ ایسے آباد ہوگا کہ رہنے کی جگہ نہیں ہوگی، اور پھر ایسے اجڑے گا کہ اس وادی سے گزرتے ہوئے لوگ کہیں گے لگتا ہے یہاں کہیں آبادی ہوگی، لگتا ہے یہاں کبھی آبادی ہوگی.
وہ زمین کے خزانے اللہ نے باہر نکال دیے، تو وہ قریب کے زمانے میں یہ ہونے والا تھا۔ تو اللہ نے، آپ شکر کرو، آپ سب انڈیا پاکستان کے لوگ ہو، آپ کا رزق اللہ نے یہاں لکھا ہے، پاک سرزمین۔ اب عمرہ کرنے جاتے ہو، مسجد نبوی جاتے ہو، میں دنیا پھرتا ہوں، ایسے ایسے ویرانوں میں پڑے ہوئے ہیں رزق کے پیچھے ہمارے بھائی، کہ دنیا بھی نہیں بن رہی، دین بھی ہاتھوں سے نکل گیا۔ لیکن آپ لوگوں کا رزق اللہ نے آؤٹ آف کنٹری لکھا تھا، کوئی انڈیا سے نکلا، کوئی بنگلہ دیش سے نکلا، کوئی پاکستان سے نکلا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مقدس سرزمین میں پہنچایا، جس کی فضا میں 1.25 صحابہ کی زندگی کی نورانیت موجود ہے، اللہ کے نبی کی زندگی کی نورانیت موجود ہے۔ اس خطے کو اللہ نے شروع سے ہی، اب یہ عجیب ملک ہے، یہ دنیا کا واحد ملک ہے جو جزیرہ ہو کر، جزیرہ نما ہو کر، اور اتنا بڑا ہو کر دریا سے محروم ہے۔ یہ دنیا کا واحد ملک ہے جس میں دریا کوئی نہیں، واحد ملک ہے جس میں دریا کوئی نہیں۔ اور یہاں کا پہاڑی سلسلہ اس طرح کا ہے کہ یہ مونسون ہواؤں کو ریئیکٹ کرتا ہے، بارشیں کم ہوتی ہیں، کہ یہ ڈیزائننگ ایسی ہے کہ یہ ہواؤں کا رخ پھیر دیتی ہے۔ تو اللہ نے یہاں بارشیں کم رکھی، صحرا بنائے، کالے پہاڑ بنائے، ایک دریا نہیں، اتنے بڑے ملک میں تو، اور جزیرہ نما، 3 طرف سے سمندر ہو جس ملک ہے، وہ پاکستان سے 10 گنا بڑا وہ دیش ہو، اور اس میں ایک چھوٹی سی نہر بھی نہ ہو۔ چھوٹے چھوٹے ملکوں میں دریا ہی دریا، نہریں ہی نہریں۔ افریقہ کے بے آباد چاڈ، کیمرون جیسے ملکوں میں گیا، دریا زبردست بہ رہے ہیں۔ اور یہ اتنا بڑا ملک ہو کر، 3 طرف سے سمندر ہو کر، بارش بھی کوئی نہیں، دریا بھی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس خطے کو بے آباد رکھا کہ یہاں جو بھی آئے اللہ رسول کی محبت میں، اور کوئی اس کے آنے کا سبب ہی نہ ہو۔ آج سے 50 سال پہلے جن لوگوں نے ہجرت کی ادھر، وہ روٹی کے لیے نہیں ہے، ان کا یار اتھے چلی، اتھے چل مران گے، جو بھی آتا بھائی اتھے چل مران گے۔ یہ تو 1902 میں ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ریاض فتح کیا 40 آدمیوں کے ساتھ، اور 1924 میں پھر مکہ فتح کیا، اور 1925 میں مدینہ فتح کیا، اور 1933 میں سارا سعودی، جس کو عرب آج کہتے ہیں، یہ سارا فتح کر کے اس کو ایک نام دیا، المملکۃ العربیۃ السعودیہ۔ اور 1936 میں یہاں تیل کی تلاش شروع ہو۔ وہ ایک مکے میں بزرگ ملے، اب تو فوت ہو گیا، کہ جب ملک عبدالعزیز آتے نا مکے، تو نماز خود پڑھاتے تھے، تو ملتزم کے ساتھ ایسے ٹیک لگا کر اور تلوار کے دستے پر یوں اپنا سر ماتھا ٹیک کر روتے رہتے تھے، تلوار پہ یوں ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے روتے رہتے۔ تو وہ کہنے لگے، فرمانے لگے کہ میں نے ایک دن امام حرم سے پوچھا کہ یہ ہمارا بادشاہ روتا کیوں ہے، سارا آگے بیٹھ جاتا اور رونا شروع کر دیتا۔ تو وہ کہنے کو امام صاحب نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے لے کر چلے گئے ملک کے پاس۔ انہوں نے کہا کہ بادشاہ، یہ بچہ پوچھتا ہے کہ آپ روتے کیوں؟ روتے ہی رہتے۔ تو عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ولی اللہ تھے وہ، اور یہ دنیا کا واحد بادشاہ ہے جس نے ریکارڈ بنایا، 5 بیٹے بادشاہ، آج تک ایسا دنیا کی تاریخ میں نہیں ہوا۔ اس سے پہلے عبد الملک بن مروان کا ریکارڈ تھا، اس کے 4 بیٹے بادشاہ بنے تھے، لیکن اس میں بیچ میں ایک فصل ہے، 2 پہلے 2 بعد میں، بیچ میں عمر بن عبدالعزیز، ولید، سلیمان، یزید، ہشام، اور بیچ میں عمر بن عبدالعزیز۔ تو وہ مسلسل نہیں تھے، لیکن تھے 4، ہارون رشید کے 3، اس کے 4۔ یہ ملک عبدالعزیز پہلے بادشاہ ہیں جن کے 5 بیٹے بغیر کسی رکاوٹ کے اوپر نیچے بادشاہ بنے۔
کی نیکی کا صلہ اللہ دے رہا ہے. تو عبدالعزیز کہنے لگے میں نے پورے عرب کو چوری سے پاک کر دیا. پورے عرب میں کوئی کھجور کی گٹھلی بھی نہیں اٹھاتا، لیکن اب انہیں روٹی کہاں سے کھلاؤں، میرے پاس تو کچھ نہیں. اس پر آ کے یہاں اللہ کے سامنے روتا ہوں کہ اب ان کو روٹی کہاں سے کھلاؤں. وہ قدیم عرب چوری ڈاکہ ان کا پیشہ تھا، بطور وہ پیشے کے کرتے تھے کہ معاش کا کوئی وسیلہ ہی نہیں کہاں سے. تو حاجیوں کو لوٹنا، قافلوں کو لوٹنا، آپس میں لوٹ مار، ایک دوسرے کو لوٹنا، جس کے پاس کچھ نظر آ جا کے دھاوا بول دی. تو فرمانے لگے میں نے سارے عرب کو پاک کر دیا ہے ظلم و ستم، اور روٹی کہاں سے دوں. تو 1936 میں تیل کی تلاش شروع، اور 39 تک کچھ نہیں ملا. تو آرام کو پہلی کمپنی جو یہاں آئی تو انہوں نے ان کو واپسی کو آرڈر دے دیا کہ واپس آ جائے. تو اس وقت جو یہاں ان کا تھا انجینئر، اس نے کہا مجھے ایک موقع آخری دیا جائے، آخری موقع دیا. تو یہیں آپ کا یہ دمام داران، اس میں اس آخری جو پورا اللہ سمندر نکل کے دے دی، روٹی روٹی ہو گئی. تو آج سے 50 سال پہلے تک یہ جزیرۃ العرب ایسے ڈیزائن تھا کہ ادھر جو آئے نا اس کے آنے کا مقصد یا اللہ ہو یا اس کا رسول، تیسرا کوئی مقصد کوئی نہ ہو، کہ تیسری شاہی کوئی نہیں تھے. وہ ایک ہمارا ڈیرہ غازی خان کا نوجوان ہے وہاں مدینہ میں، تو وہ کوئی 60 سال سے رہ رہے ہیں. تو میں ویسے ہی مجھ سے بات کر رہا ہوں کہ تمہارے پاس تو وہ ہوگی کیا اس کہتے ہیں تعبیہ. میں تمہارے پاس تو تعبیہ ہوگا کہ نہیں جی وہ ہے کیا اقامہ. کہ کیوں؟ اس وقت تو وہ خود کہتے تھے آؤ بھائی لے لو تعبیہ. کہا جی وہ بزرگوں نے کہا تھا بھائی ہم اللہ کے نبی کی محبت میں آئے ہیں، مہاجر بن کے مریں گے، مقیم بن کے نہیں مریں گے. مہاجر بن کے مریں گے، مقیم بن کے نہیں مریں گے. سبحان اللہ. وہ کہنے کا پیدل آیا تھا ڈیرہ غازی خان سے مدینے تک. تو اس وقت جتنے لوگ دنیا سے کوئی ترکی سے چلے، سوڈان سے چلے، افریقہ سے چلے، بر صغیر سے چلے، جہاں سے بھی چلے، تو ان کے چلنے کا صرف ایک موضوع تھا. کوئی کہتا تھا مکے جا کے مر جاؤں، کوئی کہتا تھا مدینے جا کے مر جاؤں. چونکہ اور اس کے علاوہ کوئی شے نہیں تھی. اب یہاں اللہ نے دنیا ڈال دی ہے، اب اس کا رسول پیچھے ہو گیا ہے. اب کوئی پیسہ بڑھ جاوے، کوئی مال بڑھ جاوے، کوئی تجارت بڑھ جاوے، کوئی کاروبار بڑھ جاوے، منع کوئی نہیں. قل سیروا فی الارض، جاؤ گھوم، فامشوا فی مناکبہا وکلوا من رزقہ، کہ جاؤ میری زمین ہے پھرو. شروع سے دنیا پھرتی چلی ہے، لیکن اللہ نے اس خطے کو اس لیے پاک رکھا کہ یہاں ایک اپنا گھر تھا، ایک اس کے نبی کا گھر. تو یہاں آنے والوں سے اللہ کے ڈیمانڈ تھی کہ بھائی 2 نمبری بنتے نہ ہوئے جی، 1 نمبری بنتے آوے جی. صرف تم اللہ اس کے رسول کی طلب میں آ رہے، اور کوئی نہ ہو. چند پرسوں ترسوں خیبر گئے تھے تو مرحب کا قلعہ کھڑا ہوا ہے جو حضرت علی نے فتح کیا تھا. تو مجھے یاد آ رہا تھا کہ ایک 8 قلعے تھے، 8 ہاں، تو آخری وہ تھا جو فتح ہوا. تو مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا، تو ایک صحابی تھے تو آپ نے ان کو بلا کر کہا کہ بھئی یہ تیرا حصہ ہے. بھائی مال ھذا بایعت، یا رسول اللہ میں اس لیے آپ کے پیچھے نہیں آیا. کیوں؟ کس لیے آیا ہو؟ کہ میں آپ کے پیچھے اس لیے آیا ہوں کہ یہ یہاں تیر لگے اور ادھر سے پار نکل جائے، اور میں اللہ کے نام پہ قربان ہوں. مجھے نہیں چاہیے مال غنیمت، میں نہیں لیتا. تو آپ نے کہا اگر تو سچا ہے تو اللہ تجھے سچ کر دکھائے. جو 8 دن وہ جنگ چلتی رہی تھی، تو اگلے ہی دن وہ شہید ہوئے. سیدھا یہاں ہی تیر لگا ان کی اور گردن کے پار نکل. تو بھائیو، ایک تو میری آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ تبلیغ کے کام کے لیے آپ لوگ وقت دو، ٹائم ٹیبل بناؤ. آپ کے روٹس پاکستان انڈیا کے ساتھ ہیں،
یہاں تھوڑی مشکلات ہیں، وہاں تو کوئی 4 مہینے ایک دفعہ آپ سب لگاؤ، 40 دن ایک دفعہ لگاؤ، اور اس کو اپنی زندگی میں آپ روٹین میں شامل کرو. یہ اسی طرح میرے فرائض میں شامل ہے جیسے باقی فرائض میرے ذمہ ہیں. لوگ منتظر ہیں ہمارا جو آن تھوڑا سا، جب کوئی دیندار ہو جاتا ہے نا تو اسے دین سے دور لوگوں سے نفرت ہو جاتی، اور لاشعوری طور پر انہیں وہ گھٹیا سمجھتے. اللہ کے نبی نے ایک ایک در کھٹکھٹایا. ابو جہل کے بارے میں آپ کو پتہ تھا یہ فرعون ہے میری امت کا، بتا دیا گیا تھا. تو اس کی تو اب منت کرنے کی ضرورت کو نہیں رہ گئی تھی، بھائی پتہ ہے بھائی نہیں پڑھنا کلمہ. لیکن ابو جہل سے آپ کا معاملہ یہاں تک پہنچا کہ ایک دن ابو جہل نے کہا بھائی محمد بس کر. تو یہی چاہتا نا کہ ہم تیرے رب کے سامنے کہہ دیں کہ اس نے تیرا پیغام پہنچا دیا تھا، تو میں کہہ دوں گا تیرے رب کو کہ اس نے تیری بات پہنچا دی، تو بس کر. یہ تو اس کی منتیں کی ہیں جس کے بارے میں آپ جانتے تھے کہ یہ میری امت کا فرعون ہے. تو اوروں کی آپ نے کتنی منتیں کی. بعض لوگ کہتے ہیں نا جی ہمارے ذمہ کوئی منوانا تھوڑا ہے، بتانا ہے جی، بتا دیا بس کافی ہو گیا. جو اندر کا جو درد ہوتا ہے نا، جو کڑھن ہوتی ہے، وہ مطلوب ہے. صرف پیغام پہنچانا. جیسے کوئی آپ کی دکان یا عتیق کی دکان پر گاہک آ کے چلا جائے تو ان کے پیٹ درد شروع ہو جاتا ہے، واپس کیوں گیا. کسی نہ کسی طرح کوئی سودا لے کے جائے. بلکہ وہ ٹریننگ دیتے ہیں کہ بھائی کوئی گاہک یہاں سے خالی ہاتھ نہ نکلے. اگر وہ چیز جو آپ مانگ رہا ہے وہ نہیں تو اس کو اس طرح ڈیل کرو کہ وہ دوسری لینے پہ تیار ہو جائے. یہ سمت کے فرائض. 6 ارب انسان ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہمارا بنانے والا کون ہے، اور 1 ارب مسلمان ہیں جو حیوانوں کی زندگی گزارتے، جو اللہ کو مان کر اس کی نہیں مانتے، آخرت کو مان کر اس کی طلب کوئی نہیں ہے، جنت کو مان کر اس کا شوق کوئی نہیں، جہنم کو مان کر اس کا خوف کوئی نہیں. لا الہ الا اللہ زبان سے کہہ کر اللہ کی عظمت سے دل خالی ہے. محمد رسول اللہ زبان سے کہہ کر ان کی عظمت اور محبت سے دل خالی. یہ آپ سب بھائیوں کی خدمت میں گزارش ہے، اس بات کو سنجیدگی سے لیں. بہت بڑا سرمایہ ہے کسی کے دروازے پر جا کر اسے اللہ کی نسبت سے کہنا بھائی آؤ اللہ کی ماننے والے بن جائیں. بہت بڑا سرمایہ. اور میں اللہ کے نبی پہ قربان جاؤں، اس نے اس کے لیے خود عمل کی شرط ہی نہیں لگائے، پہلے خود عمل کرو پھر کسی کو کہو. فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو آخری حج میں آپ نے فرمایا. شاہد کا مطلب ہے بتانے والا، جو بتا سکتا اوروں کو بتا دے. حالانکہ یہاں آپ کہتے عمل والے اوروں کو بتائیں، علم والے اوروں کو بتائیں، تقوی والے اوروں کو بتائیں. کتنے لفظ کا شاہد. میری امت کا ہر کلمہ گو اس کے ذمہ ہے جا کے اوروں کو. تو بھائیو ایک آپ بھائیوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ دعوت کے کام کے لیے وقت دو. یہ آپ کا طرہ امتیاز ہے، ہمارا امتیازی نشان ہے. ہر گھر پہ جانا. میں وینا ملک سے ملا نا تو مجھے سہیل احمد کا فون آیا. سہیل احمد بڑا مشہور آرٹسٹ ہے پاکستان کا. اس کا ایک پروگرام حسب حال بہت ہٹ ہوا ہے پاکستان میں، ویسے ڈراموں میں بھی وہ بہت پاپولر تھا. تو اس کا فون آیا کہ مول صاحب ہمیں اچھا نہیں لگا آپ کا وینا ملک کو ملنا. تو وہ ٹی وی والوں نے اسے لیا تو ساتھ مجھے بھی لیا انٹرویو پر، مجھے بھی لیا ساتھ ٹیلی فونک. تو میں نے اس میں
اس نے بھی اینکر نے بھی یہ پوچھا کہ ایسے لوگوں سے تو دیندار لوگ ملنا پسند نہیں کرتے، آپ کیسے چلے گئے ملنے؟ تو میں نے اس کا جواب دیا تھا کہ ہمیں شریعت نے گناہ سے نفرت کا حکم دیا، گناہ گار سے نہیں۔ ہمیں جرم سے نفرت ہے، مجرم سے نہیں۔ ہمیں گناہ سے نفرت ہے، گناہ گار سے نہیں۔ گناہ گار ہمارا بھائی ہے، اگر اس سے یہ گناہ نکل جائے تو ہم اسے گلے سے لگائیں گے۔ مجرم کا جرم چھوڑوانا مقصود ہے، مجرم ختم کرنا نہیں، جرم ختم کرنا۔ گناہ گار کو نہیں ختم کرنا، گناہ کو ختم کرنا ہے، اور اس کے لیے انتہا درجے کی شفقت اور محبت چاہیے اس کو اس سے نکالنے کے لیے۔ یہ تھوڑا سا میں نے بیان کیا تو پھر وہ کہنے لگا مول صاحب میں اندر اندر بہت ناراض تھا آپ پہ، لیکن آپ کی بات سن کر نا مجھے جواب مل گیا، میری بات کا جواب مل گیا کہ واقعی ہمیں تو گناہ سے نفرت کرنی چاہیے، گناہ گار سے تو نہیں کرنی چاہیے، اور ہمیں جرم سے نفرت کرنی چاہیے، مجرم سے تو نہیں کرنی چاہیے۔ تو آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، آگے آ جائیں، راستے میں نہ بیٹھو۔ تو میں نے اسے کہا سہیل بھائی ہماری مثال تو ڈاکیے کی ہے، ڈاکیے کے ذمہ ہے پارسل پہنچانا، وہ طوائف کا ہے یا وہ مولانا کا ہے، ہمیں تو پارسل پہنچانا ہے۔ تو کوئی ڈاکیا یہ تو نہیں کہہ سکتی جی طوائف دا پارسل ہے میں نہیں لے کے جانا، اس کی ڈیوٹی ہے، اسے جانا ہے لے کے۔ میں کہ تو ہماری ڈیوٹی ہے، ہم نے جانا ہے۔ ہمارے سرگودا میں ایک ان پڑھ آدمی، اس نے پورے پاکستان کے کنجر خانوں میں جا کر گشتیں کر کر کے ناچنے والی لڑکیاں تہجد گزار بچیاں بن کے شادی شدہ بیٹھی۔ ابھی چند دن پہلے مجھ سے ملا تو اس نے سنایا کہ میں اپنی دکان پہ بیٹھا تھا تو ایک آدمی ہے بڑا لمبا چوڑا قد اور بڑی خوبصورت داڑھی، تو کہنے لگا میں تم سے ملنے آیا ہوں، تم نے میری زندگی بدلی۔ میں تو تمہیں جانتا ہی نہیں، میں نے تمہاری زندگی کیسے بدلی؟ کہا میں سندھ کا سب سے بڑا ڈاکو ہوں، اغوا کرنا، ڈاکے ڈالنا، قتل کرنا یہ میرا کام تھا، اور ملتان میں ایک طوائف تھی وہ میری معشوقہ تھی، اس پہ آ کے میں خرچ کرتا تھا۔ یہ جماعت لے کر گیا ملتان بازار حسن، اس بچی کے کوٹھے پہ چلے گئے، وہ وہاں کی بڑی معروف طوائف، وہ اس وقت ڈانس ہو رہا تھا، وہ ناچ رہی تھی، تو یہ دروازے میں کھڑا ہو گیا، تو اس لڑکے نے اس کو اشارہ کیا اندر آ جاؤ، اس کا نہیں میں اندر نہیں آؤں گا۔ تو پھر اس نے کہا کیا لینے آئے ہو؟ تو اس نے کہا میں تیرے اوپر اماں فاطمہ کی چادر ڈالنے آیا ہوں۔ تو ایک جملہ تھا یا کرنٹ تھا، وہ بچی ناچتے ناچتے گر گئی، اور اس نے اپنے گھنگرو کھولے اور دیوار پہ مارے یوں زور سے، اور رونا شروع کر دیا، چیخنا شروع کر دیا۔ تو اس نے چادر جا کر اس کو پر سے ڈال دی، اس بچی نے توبہ کر لی۔ یہ ڈاکو حسب معمول آیا اپنی رات گزارنے، جو مال لاتا تھا اس کو دیتا، آگے اس نے ملنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا یہ کیا ہو گیا، میں ملوں گا ضرور، مجھ سے بات کرے۔ تو پردے میں آ کے کھڑی ہوئی اور اس کو اس نے دعوت دی کہ دیکھ مر جانا ہے، ایک اللہ کا بندہ آیا تھا میری زندگی میں، روشنیاں دکھا کے چلا گیا، میں تجھے کہتی ہوں تو توبہ کر اور جا تبلیغ میں جا اور اللہ کا بندہ بن۔
کہ اپنی اس طوائف کی بات پر اس نے کہا میں وہاں سے ریمنڈ چلا گیا، 4 مہینے لگائے، تیرا پتہ چلا بھائی تو یہاں سرگودے رہتا ہے تو تیرا شکریہ ادا کرنے آیا۔ تو آپ بھائیوں سے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، اس تبلیغ کے کام میں وقت دیا کرو۔ میں پوری بصیرت کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں، عقیدت کے ساتھ نہیں، کہ صحابہ کا دور، تابعین کا دور، تبع تابعین کا دور، یہ 3 دور کو تو خواب ہی دیکھا جا سکتا ہے، پہنچا نہیں جا سکتا۔ ان 3 دور کے بعد اتنا بڑا دین کا کام آج تک نہیں ہوا، اتنی بڑی محنت آج تک نہیں ہوئی۔ آپ اس میں وقت دیں، آپ کو فائدہ ہوگا، یہ آپ کا سرمایہ ہے۔ میرے والد صاحب کا صرف ایک چلہ لگا تھا، ایک چلہ، اور تھوڑی بہت پھر وہ ایسے جماعتوں میں جاتے تھے، زیادہ ٹائم نہیں۔ تو جب ان کا انتقال ہوا تو میں نے ان سے، مجھے وہ خواب میں مل گئے کوئی تیسرے دن ہی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا، تو کہنے لگے میری بخشش ہوگی۔ میں نے پوچھا حشر کن کے ساتھ ہوا، کہنے لگے مقربین کے ساتھ ہوا۔ میں نے پوچھا کس عمل نے سب سے زیادہ نفع دیا، ان صرف ایک 40 دن تبلیغ میں لگے، کہنے لگے اسی تبلیغ کے کام نے، اسی تبلیغ کے کام نے، اسی تبلیغ کے کام نے مجھے سب سے زیادہ نفع دی۔ 3 دفعہ اس کو دہرایا، اور ٹوٹل وقت جو لگا وہ میں نے اب 40 دن لگے۔ پھر سال میں کوئی مہینہ 2 مہینے ان کے جاتے تھے، مختلف اوقات میں، اکٹھا نہیں، وہ بھی مخصوص جماعت جو ہماری ذمہ داروں کی جماعت گاڑیوں پہ چلتی تھی تو اس میں جاتے تھے، عام جماعتوں میں نزاکت تھی جا نہیں سکتے تھے۔ یہ تو ایک اجتماعی ذمہ داری کے حوالے سے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اس کو آپ سنجیدگی سے سوچیں، یہ بہت بڑی تجارت، ایک آدمی کا ہدایت پہ آ جانا میری بخشش کا سبب بن سکتا ہے۔ دوسری چیز جو آپ بھائیوں سے عرض کرنی تھی وہ انفرادی زندگی کے، کہ ایک ہماری اجتماعی صورت ہے، ایک ہماری انفرادی، کہ بطور فرد اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے اور اللہ کا نبی ہم سے کیا چاہتا ہے۔ تو اس میں پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ کا ہم سے مطالبہ ہے وہ اللہ اس کے رسول کی ایسی محبت جو ہر چیز پر حاوی ہو جائے۔ لن یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، کہ جب تک میری محبت کو تم اپنے اوپر، اولاد پر، ماں باپ پر، اپنی دنیا پر غالب نہیں کرو گے تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ یہ بطور فرد ہم سے ڈیمانڈ ہے کہ اللہ اس کے رسول سے محبت یہ ساری چیزوں پر غالب آ جائے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ میں اور محمد رسول اللہ میں اس کا ہم سے مطالبہ کیا۔ لا الہ الا اللہ یہ اندر کی چیز ہے، محمد رسول اللہ باہر کی چیز ہے۔ لا الہ الا اللہ جڑ کی طرح ہے، محمد رسول اللہ درخت کی طرح ہے۔ لا الہ الا اللہ بیج کی طرح ہے، محمد رسول اللہ درخت کی طرح ہے۔ لا الہ الا اللہ دکھانا مشکل ہے، محمد الرسول اللہ چھپانا مشکل ہے۔ لا الہ الا اللہ ہم کسی کو دکھا نہیں سکتے، اور محمد الرسول اللہ ہم کسی سے چھپا نہیں سکتے، کہ وہ ایک ہمارا برانڈ ہے۔ برانڈ تو چھپ نہیں سکتے، چھپے تو قیمت ہی ختم ہوتی۔ اگر آپ کسی برانڈڈ چیز کے اوپر سے وہ اس کا وہ مہر اتار دو تو پھر تو کوڑیاں دبائے ہوگی، ساری قیمت تو اس ٹھپے کی ہے۔ تو محمد رسول اللہ ایک ٹھپا ہے، لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، اور محمد رسول اللہ ویزا ہے۔ پاسپورٹ کے بغیر ٹریولنگ نہیں ہو سکتی، اور ویزے کے بغیر انٹری نہیں ہو سکتی۔ تو آپ کسی سفارش سے ٹریولنگ کر لیں بغیر ویزے کے تو آگے آپ کو روک لیں گے، کوئی ڈاڈے ہوئے تو جیل میں ڈال دیں گے، نرم ہوئے تو اسی جہاز پہ واپس بھیج دیں گے۔ تو یہ بطور فرد ہم سے مطالبہ ہے
کہ ہم برانڈڈ لوگ ہیں. لا الہ الا اللہ میٹیریل ہے اور محمد رسول اللہ اس پر مہر ہے. اس کی گل احمد کا ٹھپا لگ جائے اور 30 روپے میٹر والا کپڑا 300 روپے میٹر ہو جاتا. اور فیصل آباد میں کتنے لوگ ٹھپے لگا کے بیچ رہے ہیں. تو جب دنیا میں نقلی چیز بک جاتی ہے تو اللہ تو زیادہ مہربان ہے. میں کہا کرتا ہوں اپنے بیان میں کہ دیکھو بھائی، کم از کم پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں تو ہے کہ نقل مار کے لوگ پاس ہو جاتے. ساری دنیا میں ایسا ہے، نقل مار کے لوگ پاس ہو جاتے. تو ہم بھی اپنے نبی کی نقل مار لیں. پاس کرنے والا ویسے ہی بڑا مہربان ہے، بڑا کریم ہے. یہ پہلا مطالبہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کو اپنی زندگی کی ہر ترتیب میں آگے رکھو، اپنے آپ کو پیچھے رکھو. لا الہ الا اللہ کا مطالبہ. محمد رسول اللہ کا مطالبہ ہے کہ تمہاری زندگی کے ہر شعبے میں محمدیت نظر آئے. وہ اجاگر ہو، چونکہ وہ ہے ہی ظاہر کرنے کے لیے، وہ چھپائی جا سکتی نہیں. اس کا ظاہر ہونا ہی اس کی زندگی ہے اور وہی ہماری پہچان ہے. ہماری تجارت، ڈیلنگ، کاروبار، شادی، معاشرت، گھر، لباس، زندگی کی ہر شے سے ٹپک رہا ہو محمدی پنا کے، محمدیت. دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ انفرادی سطح پر ہم سے چاہتا ہے وہ بہت لمبی چوڑی، یہ بہت مختصر ہے جو میں نے پہلی بتائی. اس میں ایک چند عبادات ہیں اور چند اصول ہیں جن کے اندر آؤ تو آدمی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے آ جاتا ہے سانچے. عبادات کم از کم. دوسری چیز جس کا اللہ ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے اور اس کا رسول، وہ ہے ہماری اوروں سے ڈیلنگ، اوروں سے ڈیلنگ، جس کا نام ہے اخلاق. اخلاق معاملات کہتے ہیں کاروباری لین دین، اور معاشرت کہتے ہیں آپس کے رویوں کی لین دین، کہ رویے بھی لین دین کی چیز. اور چیزوں کا تبادلہ، پیسے کے بدلے میں یا چیز کے بدلے میں چیز، اس کو شرعی زبان میں معاملہ کہتے ہیں. اور جو ہمارے آپس میں رویوں میں جو لین دین ہے اس کو معاشرت کہتے ہیں یا اخلاق کہتے ہیں. تو معاملات کی صفائی، سچائی، یہ بازار کا دین ہے. وعدے پہ قائم رہنا، مکر نہ جانا، پھر نہ جانا، یہ بازار کا دین ہے. اور معاشرت میں برائی کا جواب اچھائی سے، یہ معاشرت کا دین. اور یہ آخری بات میں کر رہا ہوں اب، یہ اسلام کا سب سے مشکل ترین چیپٹر، کہ ریئیکشن انسانی فطرت ہے، ریئیکٹ کرنا انسانی فطرت. لیکن تیز سے تیز گاڑی کے نیچے بھی اللہ نے بریک رکھا ہوا، اب بریک لگاؤ رک جائے گی. سخت سے سخت مزاج والا بھی اللہ نے اس کے اندر سسٹم رکھا ہو، بریک لگائے گا تو روک سکتا ہے اپنے آپ. جس گاڑی کو بھی بنایا جاتا ہے بریک اس کے ساتھ رکھے، اگر اس کی رفتار 250 کلومیٹر بھی ہے تو بریک اس کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے جو معاشرہ بنتا ہے، معاشرہ اسلامی معاشرہ، وہ برائی کا جواب اچھائی سے دینے سے بنتا. برے کو برا بن کے دکھانا اسلامی معاشرہ نہیں ہے، برے کو اچھا بن کے دکھانا اسلامی معاشرہ ہے. اور نیگیٹو رویوں کا جواب پازیٹو رویوں سے دینا، یہ اسلامی معاشرہ ہے. کسی نے آپ نے کہا پاگل نہ بننا، لا تکونوا امعا. ہمارے نبی کے الفاظ بڑے عالی ہوتے تھے، صحابہ بھی نہیں سمجھ پاتے تھے بعض اوقات. آپ کہا امعا مت بننا، اما کسے کہتے ہیں؟ آپ نے کہا جو یہ کہے اچھا کرو گے تو اچھا کریں گے، برا کرو گے تو برا کریں گے، یہ پاگل ہے. اس کو آپ نے کہا یہ پاگل ہے. اچھا کرو گے تو اچھا کریں گے، برا کرو گے تو برا کریں گے، یہ پاگل ہے.
جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے. نہیں، تم عقل مند بنو. عقل مند کون ہے؟ تم یوں کہو بھائی تو برا بھی کرے گا تو میں اچھا کروں، تو برا بھی کرے گا تو میں اچھا کروں. احنف بن قیس بہت بڑے عرب سردار گزرے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا حلم مشہور تھا کہ بڑے حلیم انسان. تو ایک دفعہ ان کو کسی نے کہا تو نے مجھے ایک سنائی نا تو 10 سناؤں گا. کہنے لگے میرے بھائی تو مجھے 100 سنا تو میں ایک بھی نہیں سناؤں گا. تو مجھے 100 سنا میں ایک بھی نہیں سناؤں گا. ایک دفعہ کوفے میں رہتے تھے تو باہر سے آ رہے تھے، ایک آدمی ان کو گالیاں دینے لگا تو چپ کر کے سنتے گئے کچھ نہیں بولے. جب شہر قریب آیا تو کھڑے ہو گئے. کہنے لگا بھائی اگر تیرے پاس مزید سٹاک گالیوں کا ہے تو میں کھڑا ہو کے سن لیتا ہوں، یہیں ختم کر لے. آگے اگر کسی اور نے سن لیا اور نے تیری ٹھکائی کر دی تو میں ذمہ دار نہیں، چونکہ اب میری قوم آگے آباد ہے تو وہ میری بےعزتی دیکھیں گے تو تمہیں چھوڑیں گے نہیں. تو اگر ختم ہو گیا تو پھر مجھے اجازت دے دو، اور اگر باقی ہے تو میں کھڑا ہو کے سن لیتا ہوں. تو پاؤں پڑ کے معافی مانگو، مجھے معافی کر دو، عظیم آدمی ہو تو. تو بھائیو جو معاشرت ہے نا وہ درگزر سے بنتی، پکڑ دھکڑ سے نہیں بنتی. ہر وقت اگر ماں باپ اولاد کی پکڑ دھکڑ کریں یا خامند بیوی کی ہر موقع پہ پکڑ 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 پکڑ، یا بیوی خامند کو ٹوک 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 ٹوک، تو معاشرت ختم ہو جائے گی. جس کو معاشرت کہتے ہیں، اسلامی معاشرت، وہ ختم ہو جائے گی. چونکہ ہم نے اسلامی معاشرت سیکھی نہیں کہ ہمارے نبی کا گھر میں کیا رویہ تھا، ملازم سے کیا تھا، بیوی سے کیا تھا، بچوں سے کیا تھا. جو ذہن میں آیا وہ چل، یا جو ماحول میں وہ چل رہا. آپ نے زندگی بھر اپنے کسی نوکر کو نہیں ڈانٹا، زندگی بھر کسی کو تھپڑ نہیں مارا. حضرت انس فرماتے ہیں 10 سال میں نے اللہ کے نبی کی خدمت کی، ایک دفعہ مجھے نہیں کہا یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا، ایک دفعہ نہیں کہا. ہمارے معاشرے میں نوکروں پر بہت سختی ہوتی، ان کو تھوڑی تنخواہیں اور کام اتنا زیادہ کہ وہ بیچارے رات کو چارپائیوں پر گرتے ہیں تو ان کی جوڑ ہائے ہائے کر رہا ہوتا، اور صبح پھر انہیں چوکس کھڑے ہوتے. 2-3 ہزار ریال کیا چیز ہے تمہاری سعودیہ. اور کام ان سے کتنا سخت لیا جاتا، کتنا ان پہ جبر کیا جاتا. کوئی ان کی چھٹی نہیں ہے، کوئی ان کی خوشی نہیں ہے، کوئی ان کا غم نہیں ہے. خوشیاں بھی مالداروں کی ہیں، غم بھی مالداروں کی. انہیں خوشی میں بھی حاضر ہونا ہے، غم میں بھی حاضر. ان کی اپنی خوشی ہو تو کوئی چھپائے، ہمارے تو کوئی جانا تو جاؤ، پھر چھٹی کر جاؤ، پھر مت آنا، پھر ہماری طرف سے تم فارغ ہو. کبھی میرے نبی نے، یہ میں گھر کی زندگی بتا رہا ہوں، جو کہ ایوب صاحب کی بچی کی شادی ہے تو اس کے حوالے سے یہ تھوڑی سی چیزیں میں بتا رہا ہوں کہ یہ ڈسکس نہیں ہوتی، بتائی نہیں جاتی. کہ ایک گھر میں بیوی ہے، خامند ہے، ماں ہے، باپ ہے، بچے ہیں، نوکر ہے، ملازم ہے. ان میں ایک انسان کیسے چلے؟ اگر وہ اپنے مزاج سے چل رہا ہے تو توڑ بیٹھے گا اپنا گھر. کبھی بیوی، کبھی بچے، کبھی ماں باپ، کبھی نوکر، وہ رگڑ میں آتے رہیں گے، چونکہ اس کو پتہ ہی نہیں گاڑی کیسے چلانی ہے. کبھی ادھر مارے گا، کبھی ادھر مارے گا. تو کاروبار میں چلنا اسے آ گیا ہے کہ مجھے کیسے چلنا ہے، گاہک سے ڈیل کرنا آ گیا مجھے کیسے کرنا. لیکن بیوی سے کیسے ڈیل کرنی ہے، بچوں سے کیسے کرنی ہے، نوکر سے کیسے کرنی ہے، اگر ماں باپ زندہ ہیں ان سے کیسے ڈیل کرنی ہے، یہ نہیں سیکھا. یہ چیپٹر سیرت کا ہم بھی اپنے نبی کے معجزے بیان کر کے زندہ باد کے نعرے لگا دیتے ہیں. میرے نبی کا سب سے بڑا معجزہ آپ کے اخلاق تھے، عظیم. اللہ کو تعریف کرنی پڑی. اپنے نماز بڑی اچھی پڑھی، لیکن اللہ نے آپ کی نماز کی تعریف نہیں کی، بلکہ الٹا روکا کہ اتنی لمبی نہ پڑھا کر، درمیانے درجے کی پڑھا. آپ نے تبلیغ بڑی عالی شان کی، اللہ نے تعریف کرنے کی وجہ روکا کہ اتنا زیادہ نہ کیا کر. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. ایسے نماز نہ پڑھ کہ تیرے پاؤں پھٹ جائیں، درمیانی پڑھ
ایسی تبلیغ نہ کر کے تیرا سینہ پھٹ جائے، پھر میں نہیں کر۔ ایک دفعہ اٹھا کے کرتا بھی دے دیا، نماز پڑھانے کے لیے کرتا ہی نہیں تھا، تو ایک انصاری عورت سے کپڑا مانگا، اس نے دے اس کو نماز پڑھائی۔ تو اللہ نے اس پر کہا لا تبسطھا کل البسط، اتنا بھی خرچ نہ کر کے خود تنگی کا شکار ہو جائے۔ تو یہ بڑے بڑے کام ہیں، لیکن اللہ نے بجائے شاباش دینے کے کہا بھائی تھوڑا ہولا ہاتھ رکھ، ہولا ہاتھ رکھ، ہولا ہاتھ رکھ۔ لیکن جب ہمارے نبی نے اخلاق کی پرواز دکھائی تو اللہ نے شاباش دی، انک لعلی خلق عظیم، میرے نبی شاباش، آپ کے اخلاق بڑے عالی شان، بڑے عالی شان۔ کسی عمل پر ایسے کھل کے اللہ تعالیٰ نے داد نہیں دی جیسے اخلاق پہ داد دی، انک لعلی خلق عظیم، آپ کا رب آپ کو شاباش، اور پھر قسم اٹھائی پہلے، نون والقلم وما یسطرون، مجھے قسم ہے قلم اور اس کی تحریر، قسم اٹھا کر کہا میں داد دیتا ہوں میرے حبیب، آپ کے اخلاق بڑے عالی شان۔ آپ نے 9 بیویوں کو کیسے جوڑ کے، ایک بیوی کو چلانا مشکل ہو رہا ہے، کبھی ادھر بیٹھ کے رو رہی، کبھی ادھر، کیا ہوا جی؟ بس ایک اربوں پتی آدمی کی عورت آئی ملنے، اور بازیں ہوتی ہیں خواتین پہلے اپنا دکھڑا بیان کر کے پھر روتی ہیں، وہ پہلے روئی پھر دکھڑا، پہلے رونا شروع ہو گیا۔ مجھے خبر مل چکی تھی کہ بہت بڑے ارب پتی آدمی کی بیگم ہے، آپ سے میں ایک جگہ میرا بیان تھا تو وہ آئی ہوئی تھی، تو مجھے وہ درمیان والے دوست نے بتایا کہ یہ بہت بڑا آدمی جس کی بیگم ہے آپ سے ملنا چاہتی ہے، بسم اللہ۔ وہ آ کے رونے سے اس نے بات شروع کی، لاکھوں روپے کا اس نے جوڑا پہنا ہوا تھا، کروڑوں روپے کی جیولری اس نے پہنی ہوئی تھی، اور بیٹھتے ہی رونا شروع کر دیا۔ پھر جب تھوڑا سا وہ سنبھلی، پھر مولانا میں اس دولت کو کیا کروں، لوگ میرا کپڑا دیکھتے ہیں، میرا زیور دیکھتے ہیں، میری گاڑی، میں اس کو آگ لگاؤں، میرے خامد کا بول ہی میرے ساتھ ٹھیک نہیں، میں کیا کروں اس دولت کو۔ اس کو یہ سب کچھ اچھا نہیں لگ رہا، چونکہ یہ جو زبان کا بول ہے نا، یہ ایسی آگ لگاتا ہے کہ 7 سمندر کا پانی بھی نہیں بجھا سکتا، اور زبان کا بول ایسی مٹھاس لاتا ہے کہ 7 کڑوے سمندر میٹھے کر دے ایک بول کے ساتھ، زبان کا ایک بول اتنی مٹھاس لاتا ہے۔ تو ایک گھر کی زندگی میں ہمیں کیسے چلنا ہے، ایک اصول یاد رکھو، درگزر چشم پوشی، بیوی محبت کرے گی، بچے محبت کریں، بیوی کی پکڑ، بچوں کی پکڑ، بیوی کی پکڑ، بچوں کی پکڑ، نوکروں کی پکڑ، بھاگ جائیں گے۔ اللہ نے اپنے نبی جیسی ہستی سے کہا میرے نبی اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو آپ کے ساتھی آپ کو چھوڑ کے بھاگ جاتے، لو کنت فظا، میرے نبی اگر آپ کی زبان کا بول سخت ہوتا، غلیظ القلب، طبیعت میں سختی ہوتی، لانفضوا من حولک، یہ تیرے ساتھی کون، صحابہ کا آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے۔ تو میں یہ آخری بات عرض کر رہا ہوں، اپنے نبی والی معاشرت بھی سیکھو بھائی، اپنے زبان کے بول کو میٹھا کرنا سیکھو۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے عبداللہ بن ابی نے کہا کہ ان پر مال خرچ کرنا بند کر دو، لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ۔ تو انہوں نے جا کر بتا دیا اللہ کے نبی کو، یا رسول اللہ، وہ عبداللہ بن ابی یہ کہہ رہا تھا، ان کی عمر تھی 14 سال، وہ آیا اس نے آ کے قسم اٹھا دی میں نے تو کہا ہی نہیں یہ چھوٹا، اور باقی بھی صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ چھوٹا بچہ ہے، اس نے غلط سنا ہوگا، تو کہنے لگے میں چپ، اور میری جو بےزتی کی لوگوں نے، جو بےزتی کی کہ مجھے لگے زمین پھٹ جائے، میں غائب ہو جاؤں کہ تو نے نبی کے سامنے جھوٹ بول، اور اللہ کے نبی نے میرے ساتھ کیا کرنا تو اللہ کو نبی کو چاہیے تھا کہ اللہ کا نبی آئے، مجھے یوں دیکھا مسکرائے، اور ایسے میرے کان کو تھوڑا سا یوں ہلکا سے مسلا اور مسکرا کے آگے چلے، اور میری جان میں جان آئی، اور اسی وقت قرآن اترا، سورہ منافقون اللہ نے اتاری، اور زید بن ارقم کی سچائی کو اللہ نے ثابت کیا کہ یہ منافق جھوٹی قسمیں اٹھا رہا ہے، یہ بچہ سچا ہے۔ اگر یہ میرے گھر کا ملازم ایسا کر دیتا تو میں تو ڈنڈا اس پہ توڑ دیتا، پھر اگلی بات بعد میں کرتا۔ میرے نبی نے درگزر زندگی کا اصول بتایا ہے، درگزر، سب آپ سے جڑ جائیں گے۔ نبی بچوں کو ہدایت نہ دے سکے، میں اپنے بچوں کا، میں اپنی بیگم سے کہا تھا، میں نے کہا دیکھو بچوں سے نہ امید رکھنا نہ آس رکھنا،
تمہاری خدمت کریں گے پھر خوشی ہوگی، نہیں کریں گے تو دکھ نہیں ہوگا۔ بتانا ہمارے ذمے، کروانا ہمارے ذمے نہیں ہے۔ ہم بتائیں گے، محبت دیں گے، پیار دیں گے، کسی کو بھی پیار دو، محبت دو، آپ کا ہو جائے۔ انسان ایک مہذب جانور ہے، انسان ایک مہذب جانور ہے، حیوان ہے۔ حیوان کو دیکھ لو، آپ ڈنڈا دکھاؤ گے بھاگ جائے گا، اور چارہ دکھاؤ گے تو قریب آ جائے گا۔ یہی ساری دنیا کے انسان ہیں۔ میرے نبی نے عرب کے ڈاکوؤں کو ایسا سینے سے لگایا کہ وہ رضی اللہ عنہ بن گئے۔ جب حاتم طائی آئے نا کلمہ مدینے، تو آپ نے دعوت دی، انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر آپ نے دعوت دی، آپ نے کہا دیکھو ایک دن آئے گا، ہیرا سے لڑکی چلے گی، بیت اللہ کا طواف کرے گی، اسے کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ تو اب ادی کہنے لگے میرے جی میں آیا، وہ جو ہیرا سے چل کر آئے گی مکے طواف کرنے، تو میرے قبیلے کے ڈاکوؤں سے بچ کے کہاں جائے گی؟ اینا دعار بنی طے، میرے قبیلے کے ڈاکوؤں سے کہاں بچے گی؟ اور جب اللہ کے نبی کی محنت ہوئی تو سب سے بڑے ڈاکو تھے حاتم طائی کے قبیلے کے رافع بن عمیرہ۔ رافع بن عمیرہ صدیقی دور میں ضرورت پڑی خالد بن ولید کو شام شفٹ کرنے کی، کہ سارا روم کٹھا ہو رہا تھا، تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید سے کہا کہ تم جلدی سے پہنچو شام اور کمان سنبھالو۔ تو ایک راستہ تھا 21 دن کا جو عام، ایک تھا 7 دن کا صحرا۔ تو 3000 کا لشکر چنا اور کہا میں صحرا سے گزروں گا۔ تو ساتھیوں نے کہا مر جائیں گے، نہ پانی نہ کھانا۔ تو وہ کہنے لگے جس لشکر میں رافع ہو وہ لشکر ہلاک نہیں ہو سکتا۔ چند دن پہلے وہ کون تھا؟ عرب کا سب سے بڑا ڈاکو۔ اور چند دنوں کے بعد وہ کون تھا؟ کہ خالد جیسا آدمی کہہ رہا ہے جس لشکر میں رافع ہو وہ لشکر ہلاک نہیں ہو سکتا۔ یہ میری آخری گزارش ہے، اپنے گھروں کو مزین کرو اچھے اخلاق، درگزر اور زبان کے میٹھے بول کے ساتھ۔ درگزر کرنا سیکھو تو آپ کا گھر خوشیوں کا گہوارہ بنے گا۔ اگر آپ کی پکڑ دھکڑ کی طبیعت بن گئی تو پھر نہ آپ بیوی کے ہیں، نہ بچوں کے ہیں، نہ نوکروں کے ہیں، پھر آپ اپنی ذات کے ہیں۔ یہ ہمارا ماحول نہیں ہے۔ چونکہ عورت کمزور ہے تو عام طور پہ مرد کی طرف سے عورت پہ شدت آتی ہے، پھر ماں باپ ہونے کے ناطے بچوں کی پکڑ دھکڑ انہیں بھگا دیتی ہے۔ قریب کرنے کا راستہ ہے محبت، تو ہدایت اللہ کے ہاتھ میں۔ تو بھائی یہ چند گزارشات ہیں، اس پر غور کرو، اپنے ملازمین پر بھی ترس کھاؤ، رحم کھاؤ، انہیں آرام کا موقع دو۔ عمر بن عبدالعزیز کے پاس ایک آدمی بیٹھا تھا، رات کا وقت تھا، تو پانی کی ضرورت پڑی تو وہ اٹھنے لگے۔ تو ان کے ساتھی نے کہا حضرت وہ غلام سویا، اس کو اٹھائیں۔ سارا دن کام کر کے بیچارہ تھکا ہوا سویا ہے، میں اپنے پانی کے لیے اسے کیوں اٹھاؤں گا، میں خود جا کے پی لوں گا، میں تو جاگ رہا ہوں، وہ تو سویا ہوا ہے۔ یہ ترس آج کے مالکوں میں نہیں ہے نوکروں پر۔ وہ تھوڑا اونچ نیچ ہو جائے تو وہ بےزتی کرتے ہیں کہ زمین آسمان کانپ اٹھتا ہے۔ میں جا رہا تھا گاڑی میں ایک تاجر کے ساتھ فیصل آباد، تو سارا کاروبار تو ادھار پر ہے، تو کوئی وہ تھا ادائیگی کا معاملہ تھا، تو پیمنٹ نہیں آئی، تو اس نے 3-4 ماں بہن کی گالیاں نکالی بڑی بڑی۔ تو جب وہ فون اس نے بند کیا تو میں نے کہا کیا مسئلہ تھا؟ کہا جو آج اس کی پیمنٹ تھی اس نے نہیں دی۔ میں نے کہا کتنی تھی؟ یہ کوئی 25 سال پرانی بات۔ کہنے لگا 3 لاکھ۔ 3 لاکھ تو کافی رقم تھی۔ میں نے کہا ملک صاحب 3 لاکھ کا نہ ملنا اتنا بڑا نقصان نہیں تیرا، جتنا یہ جو تم نے 2-4 ماں بہن کی گالیاں دی ہیں نا، جتنا بڑا یہ تیرا نقصان ہوا ہے نا، یہ 3 لاکھ تو شاید تیرے واسطے 3 لاکھ کی شاید بہت بڑی پارٹی۔ میں نے کہا تو دس تیرے واسطے 3 لاکھ کوئی شے ہے؟ تو کھلوتے کھلوتے خرچ کر دینا۔ تو اے جڑی تو ماں بہن دی گال کڈی، تیرا اگلا پچھلا سارا کھاتا اس نے برابر کر چھڑے۔ میں نے کہا بے وقوف، یا ادھار دینا بند کر یا گالی دینا بند کر۔ تو بھائیو ہمارا عام طور پہ معاملہ بہت سخت ہوتا ہے ملازموں کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ، گھر کی عورتیں کام کرنے والی بچیوں پر اتنی سختی اور زیادتیاں کرتی ہیں کہ کوئی ادھر بیٹھ کے بیچاری رو رہی ہوتی ہے، کوئی ادھر بیٹھ کے رو رہی ہوتی ہے۔ تو میں آپ سب سے یہ گزارش کروں گا
کہ میرے نبی کی ایک معاشرت ہے، اس کو بھی سیکھو۔ اللہ کے نبی نے ہمیشہ درگزر سے کام لیا، درگزر سیکھو، ٹھیک ہے؟ چلو نماز ادھر ہی پڑھنا ہے۔ جی ٹھیک، ہم تو پڑھ کے آئے تھے۔ اچھا اثر آپ کو ہاں ہاں جی، ساتھی جماعت کر لینا یا تھا جی، یہ ہے پڑھو بھائی، دے دو نا۔ باہر پڑھ لیں۔ کہاں پہ نہیں؟ اسی زور اثر کٹھی پڑھ لی سی۔ جی ماشاء اللہ جی، بالکل پڑھ لینی چاہیے۔ گواہی